اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جدوں دعا ہو رہی ہوندی ہے نا، یقین کرو سانوں نٹھن دی پیندی ہے۔ کئی ایسے احباب آندے نے وہ دعا بھی نہیں منگدے، وہ پتہ نہیں کہ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہے عجیب سمجھ نہیں آتی ہے۔ کئی لوگ تو اس طرح نے، میں کہنا وا انہوں نے سمجھ ہی نہیں ہے کہ یار اسی کرنے پہ کی ہیں، یعنی کہ اے بھی احساس ہو جانا نا کہ کرنے پہ کی ہیں، اے بھی میں سمجھنا اللہ کا بڑا بڑا فضل ہے۔ کئی اے بھی نہیں پتہ لگتا کہ کرنے پہ کی ہیں اور کتنے آ کے کرنے پہ ہیں اور کدی بارگاہ دے اندر کرنے پہ ہیں، یعنی کہ یہ احساس ہو جانا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ بھی میں نے یہاں تک حدیث پڑھی، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں اپنے عیباں دے اوتے مطلع فرما چھڑدا وے، یعنی کہ انہوں اپنے عیب نظر آن لگ جاندے نے کہ یار میرے چ بھی کمزوری ہے، میرے چ بھی کمزور جناب نہیں ہے۔ بالکل اسی بہنے ہاں ادھے پونے گھنٹے دی ایک محفل سجدی ہے، کوئی اثر ساڈے تے تھوڑا بہتا نظر آتا ہے، بالکل اسی اٹھ کے جانے ہاں۔ اور جس طرح ہوتا ہے نا بندہ ایک ماحول چ بیٹھا ہوئے، اے سی چل رہا ہے، جس طرح ہونا ہیٹر چلتا پیا کہ گرماہٹ ملتی پئی ہے، جو ہی اٹھ کے جانا ہے پھر ساڈا جناب وہ طبیعت یعنی پرماننٹ ہوں صورتاں نہیں رہی ہیں، عجیب ایک کیفیت ہو چکی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں سمجھنا وا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر نا ویسے ایک بندے نو سوچنا چاہیے ہے، غور و فکر کرنا چاہیے وے ہے۔ ساڈے بزرگ جڑے سن نا وہ تو اپنے غلاماں کولوں بھی سیکھدے سن۔ غلام کی ہوندا وے؟ خرید کے جنوں لیا ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہی اللہ تعالیٰ نے عطا کیتی سی ہے، کہندے نے میں ایک غلام لیا، میں انہوں آکھیا تیرا کی نا ہے؟ کہندا جدوں وک جائیے نا پھر اپنے نا نہیں ہوندے، آقا جڑا نا رکھ چھڑے وہی نا ہوندے نے۔ آپ نے فرمایا کپڑے کیڑے پاندے نے؟ کہندا پھر جدوں وک جائیے نا پھر اپنی مرضی دے کپڑے نہیں پہنتے جو آقا پوا چھڑے۔ آپ نے فرمایا کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہندا جو آقا دے چھڑے وہی پسند ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم دی اکھاں چ آنسو آ گئے، کہنے لگے کاش میں بھی اپنے رب دا انج دا بندہ بن جاواں۔ یعنی کہ بندگی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رب جو بندے کو کہہ دینا، دیکھو یار کیڑا بندہ اس دور میں فرشتہ ہے مجھے بتاؤ اوپر سے لے کے نیچے تک، یہ فرشتوں کا دور ہے۔ 14ویں صدی ہے جناب، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا صرف اس بندے کا ایمان بچے گا جو ایک غار سے دوسری غار کی طرف جائے گا۔ تو یہ کوئی فرشتوں کی صدی نہیں ہے، بندے سے حضرت والا ہو جاتا ہے انجانے نہ انجانے میں ہے، لیکن اپنے رب دی طرف بار بار رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ سانو معاف فرما چھڑے، یا اللہ سانو معاف فرما چھڑے، یا اللہ ساڑے معاملات بہتر فرما دے، یا اللہ اسی کلمہ تے پڑھیا داوے۔ ہوں دیکھو نا ایڈی وڈی بات لکھی حضرت امام غزالی نے، آخری بات صرف میں کر کے گفتگو کلوز کر، ایڈی وڈی گال لکھی امام غزالی نے۔ ہاں فرماندے نے دیکھو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ مان لیا اللہ ایک ہے، ہم یہ مانتے ہیں جتنے انبیاء ہیں جتنے رسول ہیں وہ حق ہیں، سب پر ہی مان لے کے آئے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ملائکہ نو بھی منیا، ساری کتاباں نو بھی منیا، رسولاں نو بھی منیا، انبیاء نو بھی، فرمایا لے کے آ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک کفر ہوتا ہے ظاہری، یعنی کہ بندہ آکھے کہ میں فلاں نبی نو نہیں ماندا، میں فرشتے نو نہیں ماندا، ایک ہے کفر ہے۔ فرمایا ایک کفر جڑا وے نا وہ مخفی ہوندا وے، خفی، وہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے بندہ رب نو بھی منے، رب دے رسول نو بھی منے، فرشتیاں نو بھی منے، کتاباں نو بھی منے، لیکن او دے کردار دے اندر رب رسول دے احکامات دا کوئی پہلو اور کوئی رنگ نظر نہ آئے، تے آپ نے فرمایا وہ بندہ ہے تے مسلمان ہے لیکن کردار دا کافراں والا وے۔ اور ساڈے چ اکثریت لوکاں دی حالت ہے جو ہو چکی دی ہے، یعنی کہ ہے تے مسلمان ہاں لیکن ساڈا جڑا کردار ہے وہ جس طرح ہر بندہ اپنی حالت نو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح ماننے چ مسلمان بنائے۔ اللہ دے بندے ہوں یقین کرو میں تمہیں دسنا پیا رب دے در تو علاوہ کیڑا در جے ہے، وہ دے تو وڈا کیڑا جے ہے؟ انہوں آکھو یا اللہ وگڑ گیا، یا اللہ انہیں اے حالات ہو گئے نے، ایس حالت چ سانو موت دے چھڑی، اسی کی کرنا قبر دے اندر جا کے، سانو کنے پوچھنا ہے آ کے ہے؟ تو یا اللہ
तेरे प्यार की भी हद कोई नहीं है, तेरे जलाल की भी हद कोई नहीं, लेकिन तू आप फरमाया मेरी जी रहमत है ना मेरे जलाल ते गालिब है, तो साढ़े ते रहम फरमा या अल्लाह सानू ठीक फरमा दे। अल्लाह ताला आखिरी साह तक सानू अपना ते अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वफादार रखे है, और अल्लाह ताला सानू अपनी मार्फत नसीब फरमाए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।